الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، ان میں سے نیکی کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172۔ جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا کہ ہم حاضر ہیں، حالانکہ ان کی حالت کیا تھی کہ وہ زخمی تھے۔ من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ ان میں سے نیکی کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے اس میں ایک روایت تو یہ ہے کہ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ جب ابو سفیان احد سے واپس ہوا تو وہ راستے میں ایک جگہ اپنے واپس جانے کے اوپر پچھتایا۔ جنگ احد کے اندر جو جنگ ہوئی، بڑے تفصیل سے آپ لوگوں نے سارے واقعات قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھے۔ اب ابو سفیان تو واپس لوٹا، مسلمانوں کو بھی بہت نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا۔ اچھا، اب وہ واپس لوٹا تو راستے میں، ابھی وہ راستے میں تھا، مکہ مکرمہ واپس جا رہا تھا، تو راستے میں اس نے سوچا یار ہم واپس آ گئے۔ اب اس کو ایک پچھتاوا ہوا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، جہاں اتنے مسلمانوں کو تم نے قتل کیا تھا تھوڑے سے تو رہ گئے تھے، یہ ہم نے کیا کیا، ہم واپس آ گئے، دوڑا ہی واپس جان سے، اتنے مسلمانوں کو ہم نے قتل کیا۔ اب یہ بات اس کو راستے میں یاد آئی، یا راستے میں اس کے ذہن کے اندر یہ پلان بنا۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا جن کے ساتھ وہ واپس مکہ مکرمہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا جہاں ہم نے اتنے مسلمان قتل کر دیے، اب تو تھوڑے سے مسلمان رہ گئے تھے تو ہمیں تو انہیں بھی قتل کر دینا چاہیے تھا، ہم واپس کیوں آئے؟ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس نے کہا تم، یہ اچھا نہیں ہوا، چلو واپس چلو، واپس چلو، اور ان کی بنیاد جو ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو، یعنی جڑ ہی نہ رہے، ساری بنیاد کو ختم کر دو، چل کر باقی مسلمانوں کو بھی ہم قتل کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جو دل میں ارادہ پیدا ہوا تھا، اللہ نے اس ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ وہ یہ ارادہ کر رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اب ان کافروں کا تعاقب کرو، اب ان کافروں کا تعاقب کرو۔ تو اب مسلمان اگرچہ جنگ احد میں زخمی تھے اور دل شکستہ تھے،
70 بندے شہید ہو گئے تھے، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تھے، تو وہ پہلے ہی دل شکستہ تھے اور زخمی تھے، زخموں کی حالت تھی۔ مگر اس کے باوجود جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر زخمی حالت میں، سب زخم لگے ہوئے ہیں تیروں تلواروں کے، اور اوپر سے اتنے لوگ شہید کر دیے گئے، جنگ احد کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیا حکم ملنا کہ چلو اب مکہ مکرمہ ان کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے چلو، تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ زخمی حالت کے اندر، زخموں سے خون بہہ رہا ہے۔ اب وہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو اب ابو سفیان کو یہ خبر مل گئی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، مسلمان آ رہے ہیں پیچھے جن سے، اور وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو جب اس کو یہ خبر ملی تو اس کے دل پر خوف سا طاری ہو گیا۔ تو حالانکہ وہ تو اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ ہم نے کیا کیا، جہاں اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، چلو واپس باقیوں کو بھی قتل کر دیں۔ اب جب اس کو الٹا یہ خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا یار یہ کیا، ایک اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ تو وہ اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا، مکہ مکرمہ کی طرف چلا گیا جن سے۔ تو وہ خوف زدہ ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد، ایک جگہ، ایک مقام ہے، وہاں تک اس کا پیچھا جن سے وہ کیا۔ حضرت عائشہ، امام بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اسی آیت کی تفسیر میں آپ فرماتی ہیں کہ عروہ بن زبیر سے بی بی عائشہ نے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے، ان مسلمانوں میں تمہارے باپ حضرت زبیر اور حضرت ابو بکر بھی شامل تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہو گئے اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ درمیان میں سے کہیں واپس نہ لوٹ آئیں، تو بلکہ اس سے پہلے کہ وہ واپس لوٹتے آپ نے ان کی طرف پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تو جب خبر ان کو ملی کہ مسلمان اس حالت میں ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو وہ ڈر گئے، وہ گھبرا گئے، جو پیچھے میں نے آپ سے روایت بیان کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کون کرے گا؟ تو اس وقت بھی حالانکہ 70 قید کر لیے گئے، 70 شہید ہو گئے، اور 70 مسلمانوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ، حالانکہ اسی کے اندر 300-400 بندہ تو عبداللہ بن ابی واپس لے گیا تھا وہاں سے جن سے، پھر 300-400 بندے کا وہ واپس چلے جانا، 70 کا قید ہو جانا، گرفتار، 70 کا شہید ہو جانا، اور اس کے بعد بھی 70 صحابہ کرام کا زخموں کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا کہ ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو حضرت بی بی عائشہ اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، اس کی تائید میں ان کا، اس کے اندر حضرت ابو بکر بھی تھے اور حضرت زبیر بھی تھے جن سے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ تو جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر وہ حاضر ہو گئے کہ ہم حاضر ہیں، ہم اس حالت میں بھی ان کے پیچھے جائیں گے اگر آپ حکم فرمائیں گے۔ تو ان میں سے نیکی کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور ایک روایت اور بھی ہے کہ جس روایت کے اس آیت کا شان نزول جو ان سے، وہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جنگ احد والے دن جب ابو سفیان نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور تمہارے درمیان آئندہ سال بدر صغریٰ کے موسم میں جنگ ہوگی، یعنی اب تو میں جا رہا ہوں مگر جنگ ہوگی جن سے۔
وہ علیحدہ بات تھی کہ اس روایت میں ہے کہ آدھے راستے میں جا کر اس کی نیت خراب ہوئی، اس نے کہا یار جہاں اتنے شہید کر دیے چلو واپس چل کے شہید کرتے ہیں، باقیوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ مگر جب اس کو یہ پتہ چلا کہ نہیں مسلمان تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، تو وہ ایک خوف طاری ہو گیا اس کے اوپر کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ واپس مکہ مگر ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اس نے کہا اے محمد ہمارے اور تمہارے درمیان آئندہ سال بدر صغرا کے موسم میں جنگ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انشاءاللہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، پھر ایسا ہی ہوگا اگر تم یہ جو کہہ رہی ہو نا۔ اچھا، اب جب اگلا سال آیا تو ابو سفیان مکہ مکرمہ میں باہر نکلا تو ایک جگہ ٹھہرا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب طاری کر دیا، ایک خوف ڈال دیا، اس نے پھر واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اچھا، اس دوران اس کی نعیم بن مسعود اشجعی سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ نعیم تم ایسا کرو، تم مدینہ منورہ چلے جاؤ اور تم وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دینا اور مسلمانوں کو ڈرا دینا تاکہ وہ ادھر آئیں نہ۔ حالانکہ ڈر تو وہ خود رہا تھا، خوفزدہ تو وہ خود تھا، خوفزدہ تو وہ خود تھا۔ اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ اب ایسی ذلت جو میں اٹھاؤں کہ اب میں وہاں جاؤں ہی نہ، میں تو کہہ کر آیا تھا، بڑی بڑک لگا کر آیا تھا میں وہاں پر ساروں کے بیچ میں، یہ آئندہ سال اس وقت اس موقع پر یہاں ملاقات ہوگی اس جگہ کے اوپر، تو اب اگر وہ آ جائیں اور میں نہ جاؤں تو دلیل کون ہوگا؟ میں ذلیل ہوں گا۔ تو اس نے اس کو کہا تم جاؤ مدینہ منورہ اور تم جا کر نا مسلمانوں کے دلوں میں ڈر ڈال دو اور ان کو کہو کہ ادھر کو نہ نکلنا، تم مکہ مکرمہ کی طرف جاؤ گے، اور وہ تو تمہارے یہاں آ کر لڑے کافر جن سے ہیں، تو کتنا نقصان پہنچا دیا انہوں نے، اور جب تم مکہ مکرمہ جاؤ گے تو تمہاری تعداد تھوڑی ہوگی اور مکہ کے مشرکین کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، تو ابھی اتنا نقصان ہوا ہے تو سوچو پھر کتنا نقصان ہوگا۔ اس نے کہا جا کے نا مسلمانوں کے دل میں یہ ڈر ڈال دو، بجائے اس کے کہ میں نہ جاؤں وہ ہی نہ آئیں، تو میں ذلیل نہ ہوں۔ جو میں نے ایک بڑا بول بولا تھا یا جو میں نے ایک بڑک لگائی تھی کہ آئندہ اس جگہ کے پر ہماری تمہاری ملاقات ہوگی، اچھا وہ چلے گئے۔ اب نئی مسلمانوں کے پاس گیا تو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاریاں کر رہے تھے۔ اب اس نے مسلمانوں سے کہا کہ اہل مکہ تمہارے گھر پر آ کر انہوں نے تم پر حملہ کیا اور تمہیں کتنا نقصان پہنچایا، اب جب تم ان کے شہر میں جاؤ گے اور تمہاری تعداد بھی تھوڑی ہوگی، وہ پورا شہر ہوگا مشرکین، تو سوچو وہ کیا کریں گے، شاید تم میں سے کوئی بھی نہ بچے۔ پھر اب اس نے اپنی طرف سے ہمدردی کی، ان کو ایک مشورہ دیا، مگر بعض لوگوں کے مشوروں میں پیچھے جو اوپر سے بظاہر مشورے لگ رہے ہوتے ہیں مگر پیچھے ان کے منافقانہ چالیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم ایک اچھا مشورہ دے رہے ہیں، نہ ایسا نہ کرو، وہ تو پورا شہر ہے، تم تھوڑے ہو، وہ جب یہاں اگر اتنے بندے وہ شہید کر گئے، قتل کر گئے، تو وہاں تو پھر تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ جانا وہاں پر، رک جاؤ۔ اچھا خیر، تو اب ادھر اس نے کیا، ادھر جو مدینہ منورہ میں پہلے ہی منافق اندر موجود تھے، جو پہلے 300-400 بندہ ویسے بھی نکل گیا تھا وہاں سے، ابو سفیان وہ عبداللہ بن ابی لے کر نکل گیا تھا، اب انہوں نے بھی یہی ایک پروپیگنڈا کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ نہ نکلو، وہ تو یہاں اتنا نقصان پہنچا کے گئے تھے تو وہاں جا کر گئے، تو حالانکہ ان کی چال یہ تھی کہ آنا وہ نہیں چاہتے تھے مگر وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ نہ مدینہ طیبہ سے باہر نکلیں تاکہ ہم ذلیل نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم نے تو جانا نہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ نے ڈر اور خوف کو پیدا کر دیا تھا۔ تو اس طرح اب منافقوں نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا، اندر ہی اندر ایک چہمگوئیاں شروع کر دیں جو ان سے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے اور بدر صغرا کے مقام پر پہنچ گئے جہاں اس نے کہا تھا کہ اس جگہ جن سے۔ تو یہ ایک جگہ تھی اس وقت، یہاں پر ایک بازار لگا کرتا تھا ان دنوں کے اندر،
تو جب مسلمان وہاں پہنچے تو ان میں سے تو کوئی موجود ہی نہیں تھا، الٹا وہ ڈرا کر گئے تھے، وہ بھی چیز ظاہر ہو گئی جو ان سے. تو پھر مسلمانوں نے اس بازار میں کافی تجارت اور خرید و فروخت کی اور بہت نفع لے کر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اللہ نے ان کو واپس لوٹایا جن سے. تو ایک روایت میں ہے کہ یہ وجہ، اور ایک روایت میں ہے وہ کہ ابو سفیان نے راستے میں سے کہا کہ جہاں اتنے بندے قتل کر دیے، تھوڑے سے رہ گئے تھے، باقیوں کو بھی قتل کرو، چلو واپس. مگر اللہ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا. کس وجہ سے؟ جب اس کو یہ خبر ملی کہ وہ اس حالت میں بھی مسلمان تو زخمی حالت میں میرے پیچھے آ رہی ہیں، تو تب اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، ان کی شان میں، ان کی بزرگی میں، کہ ان میں سے نیکی کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اجر عظیم، بڑا اجر ہے ان کے لیے جن سے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان لوگوں سے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے، سو تم ان سے ڈرو. وہ جو آ کے منافقانہ چالیں چل رہی تھی، نعیم آیا اور پھر اندر کے منافق مدینہ طیبہ کے، تو انہوں نے تو ڈرانے کی بڑی کوشش کی کہ نہ نکلنا جان سے. اچھا مگر تو تم ان سے ڈرو. تو اللہ پاک نے فرمایا، تو ان کا جب انہوں نے یہ بات کہی نا ان کو ڈرانے کے لیے، تو ان مسلمانوں کا ایمان اور پختہ ہو گیا، اور پختہ ہو گیا ان کا ایمان جن سے. تو اور انہوں نے کہا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی وہ اچھا کارساز ہے. یعنی مسلمان ڈرے نہیں نعیم کی اس مشورے کے اوپر بھی، وہ ڈرے نہیں مسلمان جن سے. تو اس میں ایک جو چیز اللہ پاک نے فرمائی یہ کہ ان کا ایمان پختہ ہو گیا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. اچھا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب نعیم بن مسعود اور منافقوں نے مسلمانوں کو ابو سفیان کے لشکر سے ڈرایا تو انہوں نے ان کے قول کی طرف توجہ نہیں کی، اور ان کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ اور کامل ہو گیا اور مضبوط ہو گیا. جو اللہ پر ان کا ایمان تھا وہ اور زیادہ، اللہ پر اور زیادہ ایمان ہو گیا. یہ قرآن کی اب اس آیت کے اندر ہی آ رہا ہے. تو کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، وہ جو جا رہی ہیں ادھر جو ان سے. تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایمان جو ہے اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے؟ ایمان جو ہے یہ کم، آپ کے اندر جو ایمان کی شمع روشن ہے، کیا اس کی روشنی میں کمی ہو جاتی ہے یا اس کی روشنی اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ سوچا آپ نے یہ ایمان کم ہوتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے؟ تو بعض علماء جو ہیں وہ ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی ہوتی ہے اور زیادتی ہوتی ہے، اور وہ ایویڈنس یا ریزن جو بیان کرتے ہیں وہ یہی آیت بیان کرتے ہیں کہ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے اندر ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. تو وہ اس کو دلیل کے طور پر لاتی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، اگر زیادتی ہوتی ہے تو پھر کمی بھی ہوتی ہوگی ایمان کے اندر. وہ علماء جو ان سے، تو بعض علماء وہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی کے قائل ہیں، اور اس آیت سے وہ یہ دلیل لاتی ہیں یا ثابت کرتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل ان دونوں کا مرکب ہے، قول کا بھی اور عمل کا بھی. تو اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اس میں کمی مگر تحقیق یہ ہے کہ بعض اوقات ایمان کا
اعمال پر اطلاق کیا جاتا ہے، تو وہاں پر پھر یہ ایمان سے مراد ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان اور زیادہ ایمان کامل ہو گیا، ایمان کامل ہو گیا جون سے. لیکن جو نفس ایمان ہے، نفس ایمان، اب نفس ایمان کیا ہے؟ وہ ہے آپ کے دل کے ماننے اور دل کی تصدیق کا نام، کہ آپ نے دل سے ایمان کو قبول کیا، دل کی تصدیق کو اس ایمان کو کہتے ہیں. تو اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور انسان ایک انشراح صدر ہوتا ہے، یا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ پکا مومن بنتا چلا جاتا ہے، پکا مومن بنتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان اور قوی اور پختہ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ بھئی اسی جنگ کے اندر کچھ مسلمان بھی منافقوں کے ساتھ واپس چلے گئے، ان کی باتوں میں آ گئے، منافقوں کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ واپس چلے گئے. اچھا، پھر اسی جنگ کے اندر کچھ مسلمان جو ان سے ہیں، وہ جو ایمان لائے تھے وہ پھر سے مرتد ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ان کا ایمان کامل ہی نہیں تھا. کامل ایمان ہوتا تو جو کامل ایمان والے تھے وہ اپنی جگہ ویسے ہی کھڑے تھے، بھلے گردنیں کٹ جائیں، بھلے کچھ بھی نہ بچے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے. کیسے کیسے منافقوں نے جال پھیلائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اگر سچے نبی ہوں گے تو خود ہی فتح ہو جائے گی. تو جو ایمان کامل والے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، ایک کامل ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں ہیں. مگر ایسے لوگ بھی تھے جو چلے گئے، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ایمان لا کر واپس کافر ہو گئے. ایمان لائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب وہ آپ نے واقعات پیچھے حدیثوں میں آپ نے پڑھی. تو خیر اس آیت کے اندر یہ جو فرمایا فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا. تو بعض علماء اس چیز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. تو وہ کمی زیادتی پھر یہ کہ ایمان کامل ہو جاتا ہے انسان کا، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے ایمان کے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے میرے ساتھ، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا کہ جیسی مرضی کوئی تکلیف یا مصیبت یا طوفان آ جائے، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑنا، حضور کے ساتھ. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. بس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے لوٹ آئے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی. وہ تو آئے ہی نہیں تھے، وہ تو ڈر کے بھاگ گئے، نکلے ہی نہیں مکہ مکرمہ سے، الٹا سازشیں کرتے رہے کہ انہیں بھی منع کرو کہ وہ مدینہ منورہ سے نہ نکلیں. تو خیر وہ لوگ بس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے لوٹ آئے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی. تو انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. وہ شیطان ہی ہے جو اپنے چیلوں کے ذریعے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو. یعنی اللہ نے ان کو شیطان کہا، وہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتی ہیں. تم ان سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو اگر تم مومن ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو.
آگے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر کے میدان میں دوڑتے پھرتی ہیں۔ محبوب ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں، افسوس نہ کریں جو کفر کے میدان میں دوڑ لیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ اللہ کے دین کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ آپ نہ پریشان ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں ان لوگوں کی وجہ سے، یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی۔ آپ کے دین کے راستے میں جس راستے پر آپ چل رہے ہیں، آپ کے لیے آگے منزلیں برکت اور رحمت کی کھلی کھلی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ اپنی جو بھی منافقانہ خصلتیں جو بھی یہ کر رہی، یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ محبوب ان کے لیے عذاب تیار ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آیت جو قریش کے کافر تھے یہ ان کے لیے نازل ہوئی، یہ والی آیت جو پہلا قول ہے قریش کے کافروں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کفار قریش جو ہیں یہ آپ سے جو جنگ کرنے کے نئے نئے منصوبے بناتے تھے، پلاننگز کرتے تھے، اور بار بار مدینہ طیبہ کی طرف آتے تھے، پہلے جنگ بدر میں، پھر جنگ احد میں، پھر جنگ خندق میں، یعنی بار بار یہ مدینہ طیبہ کی طرف آتے تھے۔ تو محبوب آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ یہ لوگ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں یہ اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اللہ نے حضور کو تسلی دے دی، یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور نہ تمام مسلمانوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں محبوب یہ ان کو مٹا نہیں سکتے، یہ ان کو مٹا نہیں سکتے۔ اب رہی بات کہ جو زخمی ہو گئے یا شہید ہو گئے تو کیا ان کو انہوں نے مٹا دیا؟ وہ جنگ، وہ یہ شہادت، مرتبہ شہادت، یا وہ وقت اجل، یا وہ تو وقت ایک ہر انسان کا لکھا ہوا ہے، وہ بھلے وہ گھر میں بیٹھیں یا میدان جنگ میں آئیں، جو وقت لکھا ہے اللہ کا وہ قضاء و قدر کے مطابق وہ وقت تو آ جانا ہے۔ تو اس سے دین اسلام کو یہ جو کافر ہیں یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ان مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ جو شہید ہو گئے وہ تو آخرت کے اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے، اور وہ ایسی نعمتوں میں، اسی لیے اس سے پہلے شہادت کا درجہ، شہادت کا مقام اور شہادت کا ذکر گزرا پچھلی آیات میں جو سے ہوا تھا۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت کافروں کے لیے نہیں بلکہ یہ منافقوں کے لیے نازل ہوئی، کہ جو لوگ منافق ہیں، کیونکہ وہ جنگ احد کے بعد اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے جو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست نہ ہوتی۔ اب سیدھے سادے لوگوں کو منافقت کی انتہا کر دیتے تھے، کہتے یار سمجھو اگر سچے نبی ہوتے تو ان کو شکست نہ ہوتی، وہ ہارتے نہ، وہ جنگ جنسی۔ تو وہ ایک بادشاہ جیسے بادشاہ آتی ہیں وہ ایک بادشاہ کی طرح ہیں، جس طرح بادشاہ کو کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے، تو ان کا بھی حال ایک بادشاہی کی طرح ہے۔ اگر سچے نبی ہوتے تو ان کو شکست نہ ہوتی مسلمانوں کو، تو یہ سیدھے سادے مسلمانوں کو یہ منافقت کی چیزیں جن سی ہیں ان کے کانوں میں ڈالتے تھے جن سے۔ اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی تکلیف ہوتی تھی، ان باتوں سے بھی حضور رنجیدہ ہوتے تھے، تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب آپ غمگین نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں۔ تو ایک قول یہ کہ کافر، دوسرا قول یہ کہ، اور ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ بعض کافر جو مسلمان ہوئے تھے کلمہ پڑھ کر اور
انہوں نے کیا کیا کہ وہ قریش کے ڈر سے بعد میں پھر کافر ہو گئے، پھر مرتد ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بھی بڑا ایک آپ غمگین تھے، ایک دکھ تھا، ایک رنج تھا کہ یہ لوگ اسلام لائے اور پھر اسلام سے منحرف ہو گئے اور مرتد ہو گئے۔ ایک قول ہے کہ یہ کافروں کے قریش کی، دوسرا قول ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کے منافقوں کے متعلق، اور تیسرا قول یہ کہ یہ ان لوگوں کافروں جو پہلے مسلمان ہوئے اور بعد میں پھر مرتد ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر بعد میں حضور سے اسلام کو چھوڑ دیا، تو حضور نے اس کے اوپر حضور غمزدہ ہوئے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا۔ تو اس آیت کا تعلق، مگر یہ بھی ہے کہ اس آیت کا تعلق تینوں سے ہی ہو، اللہ پاک نے اس میں کافروں کو بھی خطاب فرمایا ہو، منافقوں کو بھی خطاب فرمایا ہو، اور مرتد ہونے والے لوگوں کو بھی جو اسلام سے واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تسلی دی کہ اسلام کے جس قدر بھی مخالف ہیں، تو ان کی اسلام کے خلاف جو سازشیں اور سرگرمیاں ہیں، وہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر اپنے منہ سے پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والے خواہ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے جن سے۔ آگے فرمایا یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مگر آپ کے غلاموں کا یہ معاملہ نہیں ہے، آپ کے غلاموں کا معاملہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو کافروں کو دنیا میں جو ڈھیل دی جا رہی ہے، کافر جو ان سے ہیں، اور جو مادی ترقی میں سب سے آگے آپ کو نظر آتی ہیں، صنعت کے اندر یا تجارت کے اندر یا جنگی ساز و سامان کے اندر یا مال و دولت کی فراوانی کے اندر، تو اس سے کوئی بندہ ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ گمان نہ کرے کہ شاید ان کا دین برحق ہے اور ہمارا دین جو ان سا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اور وہ اللہ، بلکہ یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کی زندگی کچھ دن کے لیے رکھی ہے، اور مومن کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور ایسی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، عظمتیں اور عزتیں مومنین کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے اللہ نے رکھ دی ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، اور ان کے لیے وہ تکلیفیں اور وہ عذاب اور وہ مصیبتیں اور تکلیفیں جو کبھی وہ بھی نہ ختم ہونے والی جن سے ہیں۔ تو آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب سے کچھ کم نہ رہے، اور وہ ذلت و خواری کے عذاب میں مبتلا رہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ایک جگہ، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ تو اے مخاطب، کافروں کا شہروں کے اندر شان و شوکت کے ساتھ گھومنا پھرنا جو ان سے، وہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ حیات فانی کا قلیل فائدہ ہے، قلیل فائدہ ہے، اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور وہ صرف اور صرف جہنم میں رہیں گے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔